ونسلم رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند میرے آقا کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کے تحفے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام صدر محفل، آج دی اس تقریب دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زیر صدارت محقق اہل سنت، متقق اہل سنت، خطیب اہل سنت، میرے دل دی مراد حضرت علامہ مولانا شاہ جہان صاحب نوری صاحب زیر صدارت فرما رہے ہیں، اور تمام ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ست چک دے عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتھے پنڈال دی اندر تشریف فرما ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، بالاختصار کے ساتھ چند گزارش کرنی ہے جناب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ بانی محفل دی گھر دے اندر محفل سجانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ تعالیٰ بانی محفل دے مال، جان، اولاد، کاروبار دے اندر اللہ تبارک و تعالی کروڑہا ذکر مصطفیٰ دا صدقہ اللہ تعالی برکت عطا فرماوے۔ حضرات گرامی، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، کیونکہ جب بھی ربیع الاول شریف کا چند نظر آیا، اے 2-3 پروگرام جناب والا روزانہ دے بھی ہونے، میری کیفیت بھی اے تسی ویکھ رہے ہو جناب، بخار اور زکام نزلہ بڑا تنگ شدید کر رہی ہے۔ بس اختصار کروں گا چند باتیں۔ اگر ساری رات اسی سرکار دا ذکر کردے رہے ونیا تو ساڑا جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے جناب، میرے آقا دا ذکر تا قیامت ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اے محفل میلاد دیاں دھوما سرکار دا میلاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا جناب۔ غلامان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منائندے رائے ویسے جناب ساڑے دلانو سکون تب بھی حاصل ہوں دے جدہ اللہ دے محبوب دا ذکر کی دعوی ہے کہنی کہے دو سبحان اللہ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ الاختصار کے ساتھ کیونکہ محفل جو میرے ٹاپک دیتا گیا ہے جناب میرے محب افغان جناب بھائی محمد فرمان علی صاحب نے اور جو ٹاپک دیتا اس تو تے اور محدود حد دے اندر رہ کے میں گفتگو کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالی توانو سانو سچے نبی دا اللہ غلام بنائے ارے مسلمانوں اپنی قسمت سے ناز کرو یا نا اپنی قسمت سے فخر کرو اور ناز کرو کہ رب کائنات نے تینو تے مینو اپنے پیارے محبوب دا غلام بنایا اور تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ مرحبا 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 احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے ہیں نور والے جس کا سارا نور ہے حضرات گرامی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب شرعی حیثیت کیا ہے اچھا سرکار دا میلاد منوینے جناب والا کیا اس کے کچھ فائدے بھی رب کائنات عطا فرمان دے یا کوئی نہ ارے سچ چک والو سبحان اللہ اب توجہ سے سننا اے محفل کوئی عام محفل نہیں اس محفل دے اندر جنہے ویلے اسی پندال جمع ہونے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ فرشتہ نو حکم دے 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 ارے میرے ملائکہ عرض کرتے نے بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اندر جی باری تعالی آج سات چک دے اندر میرے حضور دے غلام میرے آقا دے غلام اور سرکار دی محفل سجا رہے ہیں ارے فرشتے جا کے تجھے شمولیت کرنی حضور دے میلاد دی ارے یہ جب اسے میلاد کر دیا کوئی بدعات والا کام نہیں ارے کوئی شرک والا کام اسی نہ کر دے خود رب اکبر کی سنت ادا کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانا کہہ دو ذری ذوق ساتھ چک والے بناؤ جناب والا اب بوڑھا تو میں ہو گیا ہوں نا جناب ذری تجھے تھوڑا جا ساتھ دو کہہ دو سبحان اللہ حضرت علامہ صاحب تشریف فرما لیں علماء کی محفل ہے میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے سوال نہیں کروں گا اے تولے کنے میں پوچھنا چاہنا ارے سات چاک والے ہو دسو اے محفل میلاد مصطفیٰ سب سے پہلے کائیں منائیے بولو اے کوئی پتہ نہیں اچھا سنی بڑے شروع پتہ بھی نہیں پہلے محفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احمد دا تذکرہ ذکر کائنے کی تھے ارے میں تنو دساں رسول اللہ دا غلام سرکار دی محفل میلاد مصطفیٰ پہلے مناون والی خود رب کائنات کی ذات ہے کس کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ارے وہ ہمارا خالق ہے رب کائنات کی ذات وہ ہماری خالق ہے مالک ہے اب رزق دینے والا رب قدیر کی ذات ہے حیات کا مالک میرا سچا رب ہے رزق دینے والا میرا سچا رب ہے وہ ہمارا خالق ہے ارے جب خالق ہو کے عالم ارواح کے اندر میرے یار کا میلاد منایا تھا
کیا کرایا؟ میلاد منایا، سرکار کی آمد کا ذکر کیا تھا۔ اسی دی مخلوق ہو کے آقا علیہ السلام دا میلاد منائیے کہ نہ منائیے؟ آقا علیہ السلام کا میلاد کا معنی کیا ہے؟ علامہ صاحب بھی جواب دیں گے۔ ہاں ہاں استادی نے مدسہ کرو مسئلہ، میں تو پھر ہمیں کا پوچھا گے نہ کرو۔ حضرات گرامی توجہ سے سنو، میلاد کا معنی ہے پیدائش کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا۔ میرے رب پروردگار ذات عالم وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ میلاد سے پاک ہے۔ حضور کی ذات وہ ہے جس کا میلاد ہے، جس کا کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اب پیدائش کا تذکرہ کرنا حضور علیہ السلام کی، اب ذات مبارکات کا جناب والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ 1,24,000 کم و بیش اب رسول نبی بھیجے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہیں دی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ حضور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش کا ذکر اپنے قرآن فرمایا۔ ابو البشر نبی ہیں اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ مریم میں چاہے رب کائنات نے میلاد منوایا، پیدائش کا ذکر کیتا۔ میلاد کا معنی پیدائش کا ذکر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب کائنات نے پیدا فرمایا، ان دی پیدائش کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ارے جنہ کہنے کہ میرے نبی کو رب کائنات نے اب پیدا فرمایا، پیدائش کا اللہ قرآن نے ذکر فرمایا۔ میلاد کا معنی سمجھو پہلے۔ اب کوئی غیر مسلم تیرے مجھے تو سوال کرے، ارے سنی رسول اللہ دا غلام اے دسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کیوں کرنے ہو؟ اب میلاد کا معنی کیا ہے؟ یہ تو میلاد شرک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ علامہ صاحب تم جمعہ دے خطاب سنیں دے ہو سن، پروگرام دے تو اس سے تقریرہ سنیں دے ہو سن، ارے ساتھ چاک والے مسئلہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا میلاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ وہ میلاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ نماز پڑھنے ہو؟ بولو 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 سنیو، نماز پانچ ٹائم دی پڑھنے سورۃ فاتحہ تو بعد اور سورت کوئی مل جائے وہ پڑھ لیا کرو نماز دی اندر۔ سورۃ اخلاص تو آتی ہے نا؟ کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ وہ ایک کے حضرت صاحب خواجہ صاحب فرماندے، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، عبادت کی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ ارے وہ میلاد سے پاک ہے، اس کی صفت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ وحدانیت میں اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات ربوبیت میں اعلیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ میلاد سے پاک ہے۔ میرے نبی کی ذات وہ ہے جس کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اللہ اپنے محبوب پر میلاد بیان، اس لیے میلاد کرتے ہیں۔